السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھیں بغیر کسی تمہید کے حفظ حدیث تعریف۔ حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور انہی حدیث کو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو اس کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ترغیبی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سوچئے یہ کتنی بڑی بشارت ہے ہمارے لیے۔ 40 حدیثیں اگر ہم امت کی نفع کے لیے اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کل ہمیں اس مقام سے نوازے گا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے اور دین پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ لہذا حدیث کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہاں پر 5 حدیث بیان کیا جائے گا۔ آپ ان حدیثوں کو یاد کر لیں، بالکل آسان ہے اور سادہ الفاظ میں ہے، اب اس کو یاد کر لیں۔ ایمانیات کے تعلق سے حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1 ایمانیات پر، یعنی ایمانیات کے تعلق سے۔ الدین یسر، پہلی حدیث، الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 2 عبادات پر، عبادات کے تعلق سے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ، اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مفتاح الجنہ الصلاۃ، جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ حدیث کو دیکھیں، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ تیسری حدیث دیکھیں، یہ معاملات کے تعلق سے ہے۔ من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4 معاشرت پر، معاشرت کے تعلق سے۔ السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام یعنی بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر۔ علیکم بالصدق، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر اس